روزوں اور عبادات کے حوالے سے تو اس کی فضیلت مسلمہ ہے، اور اگر تاریخ اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات، عظیم واقعات رونما ہوئے۔ ان میں سے چند ایک واقعات اشارتاً آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں۔ 8 رمضان المبارک کو غزوہ فتح مکہ ہوا، وہ مکہ کہ جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیرے میں اکیلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جانا پڑا۔ وہی مکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر حکم آ گیا۔ اس مہینے کی 3 تاریخ کو سیدہ عالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا۔ 10 اور باختلاف روایت 11 تاریخ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہوا۔ 15 رمضان المبارک کو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت باشہادت ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر رونما ہوا۔ 21 رمضان المبارک کو اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ ہوئی۔ اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں طاق راتیں ہیں آخری عشرہ کی، جن کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر انہی راتوں میں ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا مہینہ بھی یہی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات رب تعالیٰ نے پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرما دیا تھا، اور وہاں سے ضرورت کے وقت تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل کے ذریعے زمین پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو تاریخ اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو رمضان المبارک ایک بہت عظیم مہینہ ہے کہ جس میں بہت سے تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر تو ہم صبح فجر کی نماز کے بعد ہونے والے دروس میں کر چکے ہیں۔ آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مختصر سے وقت میں ذکر خیر ہوگا۔ چند اہم آپ کی زندگی کے واقعات اور آپ کی زندگی کے پرفضیلت لمحات انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی مکرم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی جمیع ازواج مطہرات کے لیے امہات المومنین کا لقب استعمال ہوتا ہے۔ امہات المومنین میں سب سے پہلی ہماری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر نسائہا خدیجۃ بنت خویلد، جنتی عورتوں میں سب سے بہترین جو عورتیں ہیں ان میں سے ایک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی نبی علیہ السلام کے لیے جاں فشانیاں، اپنے مال کو نبی علیہ السلام کے قدموں پر نثار کرنا، اپنی زندگی نبی علیہ السلام کے نام لگا دینا، یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سنت ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے والد خویلد تھے، مکہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بنیادی طور پر تاجر تھے، بہت وسیع کاروبار تھا۔ والد کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے وہ کاروبار سنبھالا۔ سیدہ خدیجہ کی
نبی علیہ السلام سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں. ایک شادی عتیق نامی شخص سے ہوئی اور ہند نامی بیٹی پیدا ہوئی، پھر عتیق کا وصال ہو گیا. دوسری شادی ابو حالہ سے ہوئی اور 2 اولادیں ہوئی. حالہ نامی بیٹا ہوا اور ہند نامی بیٹا ہوا، اور ابو حالہ کا بھی وصال ہو گیا. بڑے بڑے سرداروں نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو تیسری شادی کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں فرمایا. حتیٰ کہ وقت گزرتا چلا گیا. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کاروبار مکہ سے شام تک پھیلا ہوا تھا. بڑے بڑے تجارتی قافلوں کے اندر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال جایا کرتا تھا، اور آپ کے ملازمین جایا کرتے تھے، سامان تجارت لے کے اسے فروخت کیا کرتے تھے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت مکہ المکرمہ کی حد تک بے حساب تھی. مکے کی رئیس خواتین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن کردار ایسا پاکیزہ تھا. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ایسی پاک دامن تھی کہ مکے کے اس ناسور والے معاشرے میں بھی آپ کو طیبہ اور طاہرہ کہہ کے پکارا جاتا تھا. جس معاشرے میں کسی کی عزت کی دجیاں اڑانا کوئی مشکل کام نہیں سمجھا جاتا تھا، کسی پہ تراشی کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، مقابلین پر عیب زنی کی جاتی، ان کے عیب نکالے جاتے. اس معاشرے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی پاکیزگی مسلمہ تھی. اور وہ کفار مکہ جو ذرا سی بات کو دوسروں کا عیب بنا کر پیش کرتے تھے، جب سیدہ کی باری آتی تو وہ کہتے واقعی وہ طیبہ اور طاہرہ ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ایسا کردار تھا، دامن انتہائی پاک. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہوئی تو اس وقت خیال آیا کہ میرے یہ ملازمین جو مکہ سے شام کی طرف سامان تجارت لے کے جاتے ہیں، ان پر کسی ایک آدمی کو نگران ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی نگرانی میں سامان تجارت لے کے جائے، فروخت کرے، اور اس میں جو اللہ کی طرف سے مجھے رزق ملے وہ بحفاظت مجھ تک پہنچایا جائے. اس سلسلے میں وہ تلاش کرنے لگی کسی شخصیت کو. اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مکہ المکرمہ کی عوام کی نظر میں بڑی معیاری شخصیت تھی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے تھے. خصوصاً اس وقت جب نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ جب تعمیر ہو رہا تھا اور ہر قوم چاہتی تھی کہ ہم حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور مختلف قوموں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے خون کے پیالے بھر لیے تھے کہ اگر کسی اور نے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہا تو ہمیں اس خون کی قسم اپنا سارا خون بہا دیں گے، لیکن اپنی قوم کو یہ امتیاز دیں گے، اپنی قوم کے نام یہ فضیلت ہم رقم کریں گے کہ حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھا جائے. اس وقت فیصلہ ہوا کہ سب سے پہلے جو حرم مکہ میں آئے گا، وہ جس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، حجر اسود کو وہی قوم اٹھا کے اس کی جگہ پر نصب کر دے گی. جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے. اس وقت لوگوں نے کہا جا امیننا، ہمارے امین تشریف لے آئے ہیں، امانت دار شخصیت تشریف لے آئی ہے، ہمیں ان پر اعتماد ہے، جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ غم گسار تھے، اور نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایک قوم اس فضیلت کو حاصل کرے اور دوسری قوم اس سے محروم رہے. اور نبیوں کو اللہ نے وہ عقلی گرے نبیوں کے لیے کھولی ہوتی ہیں کہ عام انسان کبھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور پھر نبیوں کے سردار ہوں تو وہ ایسا واقعہ ان کی زندگی میں رونما ہو کہ جس میں ایک فضیلت لے جائے اور دوسرا محروم رہے، ایسا ممکن نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے ایسی عقلی گریں کھول دی اور ایسی عقدہ کشائی فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بڑی چادر لائی جائے. چادر لائی گئی، اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا، اس چادر میں رکھا. فرمایا ہر قوم کا سردار ایک ایک کنارے کو پکڑ لے. تو ہر قوم کے سردار نے چادر کا ایک ایک کنارہ اور جہاں جہاں سے چادر میسر آئی پکڑ لی اور اسے اٹھا کے کعبۃ اللہ کے قریب لائے، اور نبی علیہ السلام نے اٹھا کے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا. یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے
عقلی معاملات کے اعتبار سے مکہ المکرمہ میں ہر جگہ پر پھیلا ہوا تھا، اور چرچے تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عقل کے، دانائی کے، عقدہ کشائی کے، کہ کسی کو یہ معاملہ نہیں سوجا کہ اس طرح سب لوگ فضیلت میں شامل ہو سکتے ہیں جو معاملہ محمد ابن عبداللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سوجا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طریقے سے اہل مکہ کو قتل و غارت سے روک دیا اور درمیان میں حائل ہو گئے، اور سب قبیلوں کو فضیلت مل گئی۔ ہر قبیلہ کہتا تھا حجر اسود کو ہم نے نصب کیا ہے اور ہم اس کے نصب کرنے میں شامل اور معاون رہے ہیں۔ اسی دوران سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی نظر میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا آیا۔ نبی علیہ السلام کے حالات زندگی سنیں۔ جناب ابو طالب کو پیغام بھیجا کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کے سامان کے ساتھ بھیجنا چاہتی ہوں۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس بھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے مشورہ دیا کہ معاملہ بہت اچھا ہوگا، کاروبار آپ کو ایک مناسب مل جائے گا، یہاں سے شام اور شام سے واپسی تو مہینے بھر کا سفر ہوگا، لیکن اس میں آپ کو رزق 6 مہینے کا، سال کا مل جائے گا، تو آپ اگر یہ تجارت کا کام کریں تو آپ کے لیے انتہائی مناسب ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کی مشاورت سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سامان تجارت لیا اور شام چلے گئے۔ شام میں مال تجارت فروخت کیا۔ میسرہ نامی غلام کو بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ بھیجا۔ میسرہ انتہائی ذہین شخص تھا اور نبی علیہ السلام کی ایک ایک عادت اور ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا کرتا تھا۔ حدیث میں ہے کہ میسرہ کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ گیا، حالانکہ رسول اللہ قافلے کے سردار تھے، لیکن سب کے ساتھ انتہائی شفیقانہ رویہ رکھتے ہیں، ہر ایک کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ہر ایک کی خوشی کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھرپور طریقے سے محسوس فرماتے ہیں، غم کو بھی محسوس فرماتے ہیں، اور قافلے کے رئیس اور سردار ہونے کے باوجود لوگوں کی ضروریات کی طرف بڑی توجہ رکھتے ہیں۔ میسرہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کاروبار میں، سامان فروخت کرنے میں آپ لات اور منات کی قسمیں نہیں کھاتے، حالانکہ پورے عرب کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ قسم کھا کے سودا بیچتے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام عیب بیان کر کے چیز فروخت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی قسم کی خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے۔ پھر میسرہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے بیٹھے، درخت نے سایہ آپ کی طرف کر دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس راستے سے گزرتے ہیں بادل آپ کے سر پر سایہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں میسرہ نوٹ کرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کے واقعات اور حالات کو اپنی نظر سے نہیں جانے دیتا۔ جب قافلہ واپس آتا ہے تو میسرہ خود نبی علیہ السلام کا گرویدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میسرہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سیدہ خدیجہ کے پاس آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ زوجہ محترمہ پہلے انتظار میں ہوتی ہیں کہ قافلے کی واپسی کا وقت ہے، تو میسرہ سب سے پہلے حاضر ہوتا ہے اور آ کے تمام حالات بیان کرتا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب یہ سنتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بادل سایہ کرتے ہیں اور درخت آپ کی طرف اپنا سایہ کر دیتا ہے، یہ ایسے معجزات ہوتے ہیں جو سیدہ خدیجہ کے قلب و روح پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں ایسی پاکیزہ شخصیت اور ایسا باوصف نوجوان کہ عقل و دانائی کے واقعات تو پہلے سن رکھے تھے، کردار کا تو پہلے علم تھا، اب اللہ کی نظر میں بھی اتنا معزز کہ بادل اس پہ سایہ کرے اور درخت جو ہے وہ اس کی طرف سایہ پھیر دے۔ یہ چیزیں حضرت خدیجہ پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، سامان تجارت سارا پیش کرتے ہیں، جو منافع ہوتا ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں، اور علماء سیر نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے سارے قافلوں کو کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ منافع عطا فرماتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کو پہلے جو منافع ملتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ منافع ہوتا ہے۔ یہ سچ اور امانت داری کی برکت ہے، اور پیغمبر کی شمولیت کی وجہ سے یہ برکتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام آ کے بڑے پروقار طریقے سے حالات سفر بیان کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کو جو مالی طور پہ منافع ہوا تھا وہ پیش کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ بڑی خوش ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام سے جو وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اتنی دولت، اتنی رقم آپ کو بطور معاوضہ ملے گی، اس سے کئی گنا زیادہ رقم آپ کو دیتی ہیں، نبی علیہ السلام بطور تحفہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی دوران سیدہ خدیجہ بڑا سوچ بچار کرتی ہیں۔ 2 مہینے 25 دن سوچ بچار کرنے کے بعد اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں جا کے ابو طالب سے کہو کہ میں ان کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ جناب ابو طالب کے پاس نفیسہ نامی وہ عورت جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ خدیجہ الکبریٰ نکاح کرنا چاہتی ہے۔ جناب ابی طالب جا کے نبی علیہ السلام کو آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ، حضرت عباس اور جناب ابو طالب
تمام کو نبی علیہ السلام مشورے میں شریک کرتے ہیں، حتیٰ کہ فیصلہ ہوتا ہے کہ 20 اونٹ حق مہر کے ساتھ سیدہ کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں نبی علیہ السلام جاتے ہیں، اپنے چچاؤں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس طرف سے جناب ابو طالب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف سے ورقہ بن نوفل خطبہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ابن اسد جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ولی ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں، وہ نکاح کی تصدیق کرتے ہیں۔ 20 اونٹ اور باختلاف روایت 500 اشرفیوں کے عوض نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نکاح ہوتا ہے۔ یوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 برس، جبکہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ خدیجہ کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرتے ہیں اور ایسی پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ ایسی زندگی کی اہل عرب مثالیں دیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو 6 اولادیں نصیب ہوتی ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، سیدہ زینب بیٹی نصیب ہوتی ہیں، ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا۔ بیٹوں میں جناب قاسم نبی علیہ السلام کو عطا ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑے بیٹے تھے نبی علیہ السلام کے، اور جناب عبداللہ عطا ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے یہ دونوں بیٹے بچپن میں وصال کر گئے۔ حضرت قاسم ابھی چلنے کی عمر کو پہنچے تھے، یعنی سال بھر کے ہوئے تھے، وصال کر گئے۔ انہی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی تھی اور فرمایا کہ یہ کنیت کسی اور کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ کی عمر بھی ابھی سال بھر کے قریب ہی ہوئی تھی کہ ان کا وصال ہو گیا تھا۔ باقی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں زندہ رہیں۔ جناب زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہوا، اور حضرت خدیجہ نے اپنا ہار جو زیب تن کیا کرتی تھیں وہ اتار کے اپنی بیٹی کو دیا۔ اور غزوہ بدر میں جب ابو العاص کافروں کی طرف سے شامل ہوا اور نبی علیہ السلام کے صحابہ نے قیدی بنا لیا اور فدیہ پاس تھا نہیں، تو حضرت زینب اس وقت مکہ میں تھیں۔ حضرت زینب نے وہ ہار لیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ یہ ہار بطور فدیہ لے لیں اور میرے شوہر کو چھوڑ دیں۔ جب وہ ہار نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور آپ کو اپنی پاکیزہ زوجہ یاد آ گئیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی، آنکھیں جو ہیں وہ آنسوں سے بھر گئیں، اور صحابہ سے فرمایا کہ یہ میری بیٹی نے میری بیوی کا ہار بھیجا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں ہار بھی واپس کرنا چاہتا ہوں اور ابو العاص کو بھی واپس بھیجنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ، غلام بھی آپ کا ہے، بیٹی بھی آپ کی ہے، داماد بھی آپ کا ہے، اور ہم آپ ہی کی امت ہیں، جیسا آپ حکم فرمائیں، کون ہے جو آپ کی مخالفت کرے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سیدہ خدیجہ کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں آتے تو خوب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے، گھر سے باہر جاتے تو سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے۔ ایک دن میں اکتا گئی، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کو اس بوڑھی عورت کے بدلے میں ایک جوان عورت نصیب کر دی ہے، آپ پھر بھی اس کو نہیں بھولتے؟ تو نبی علیہ السلام سخت ناراض ہو گئے، چہرہ اقدس سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اس ذکر پر جب حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ آج اپنے نبی کا غصہ اگر مجھ سے دور کر دے گا تو میں آج کے بعد کبھی خدیجہ کو تان نہیں کروں گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غصہ چلا گیا اور فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں خدیجہ نے قربانیاں کتنی دی ہیں، لوگوں نے مجھے محروم رکھا، خدیجہ نے مجھے عطا کیا، لوگوں نے میری دشمنی کی اور خدیجہ نے میرے ساتھ محبت کی، لوگوں نے مال سے محروم رکھا، خدیجہ نے سارا مال مجھ پہ قربان کر دیا، تم سب بیویوں سے اولاد کے والے سے مجھے محروم رکھا گیا ہے، جبکہ خدیجہ سے مجھے اولاد عطا کی گئی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کا ذکر خیر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل مبارک تھا، اور نبی علیہ السلام اکثر سیدہ خدیجہ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ مصیبت میں، مشکل میں، پریشانیوں میں، راحت میں رسول اللہ کا ساتھ رہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی مناسب تعریف بھی فرمایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کتاب النکاح میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے لیے کھانا بنا رہی ہیں اور شوربے والا سالن پیالے میں ڈالا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لا رہی ہیں۔ ادھر سے جبرائیل حاضر خدمت ہو جاتے ہیں، یا نبی اللہ خدیجہ آپ کی خدمت میں مگن ہے، جب یہ آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں تو آپ کہہ دیجئے گا کہ خدیجہ تجھے اللہ سلام فرماتا ہے اور جبرائیل بھی تجھے سلام کہتا ہے۔ سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کھانا نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کرتی ہیں، حالانکہ خادم موجود ہیں، خادمائیں موجود ہیں، لیکن خود خدمت کر رہی ہے۔ یہ ہے وفا شعار زوجہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خدیجہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے، جبرائیل نے بھی تجھے سلام کہا ہے۔ وہ عرض کرتی ہیں اللہ تو خود سلامتی والا ہے، تمام سلامتیاں اللہ کی طرف پلٹتی ہیں، البتہ جبرائیل پر بھی سلام ہو۔
تو یہ فضیلت کسی بیوی کو حاصل نہیں ہو سکی جو فضیلت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام آیا۔ اسی حدیث میں ہے کہ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا خدیجہ کو جنت کی بشارت دے دیجئے اور ان سے کہیے کہ اللہ نے کھوکھلے موتی کا خوبصورت محل ان کے لیے تیار فرما رکھا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں وہ تو مرد حضرات ہیں۔ خواتین کی اگر بات کریں تو ان میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ پہلی خاتون ہے جن کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ دوسری خاتون ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں جن کے والد سے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ انتہائی غمناک واقعات میں ہمیشہ لمحہ بلمحہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ مکے میں 13 سال بڑی تکلیفیں نبی علیہ السلام کو سہنا پڑی، اذیتیں سہنا پڑی۔ نبی علیہ السلام پہ مال خرچ کیا جا رہا ہے اور نبی علیہ السلام پہ اتنی مال و دولت خرچ کی کہ سیدہ خدیجہ کے پاس سوائے ایک گھر کے کچھ بھی باقی نہ بچا۔ تمام لونڈیاں، تمام غلام، تمام مال و دولت، تمام اشرفیاں، سامان تجارت، مال تجارت، گودام سب راہ مصطفیٰ میں انہوں نے خرچ کر دیے، سوائے ایک گھر کے کچھ بھی نہ بچا۔ اور جب اہل مکہ نے تمام بنو ہاشم کو مکے سے نکال دیا اور شیب ابی طالب میں بسیرا کرنا پڑا تو اس وقت سخت تکلیف دہ ایام تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک پیاس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ عمر کے بڑھنے کی وجہ سے سیدہ خدیجہ بیمار رہنے لگی۔ پہلے جناب ابو طالب کا وصال ہوا 3 یا 5 دن پہلے، یعنی 5 یا 8 رمضان المبارک کو، اور اس کے 3 یا 5 دن بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ وصال سے پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کو بلایا، عرض کیا یا نبی اللہ آپ سب سے پہلے میری التماس ہے کہ اللہ سے میرے لیے شفاعت کریں کہ اللہ مجھے آپ کا ساتھ جنت میں نصیب فرمائے۔ پھر عرض کیا یا نبی اللہ میری بیٹی فاطمہ ہے، سب سے چھوٹی ہیں، ان کا خیال رکھیے گا۔ اور پھر کچھ اور گزارشات کی، ایک گزارش یہ بھی کی کہ یا نبی اللہ آپ مجھ سے خوش ہیں؟ فرمایا خدیجہ میں تم سے بالکل خوش ہوں اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہماری زندگی میں پیش نہیں آیا۔ پھر عرض کیا یا نبی اللہ ایک اور بات گزارش کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ روضۃ الشہداء کے مصنف لکھتے ہیں کہ عرض کیا یا نبی اللہ فاطمہ کو میں اپنا سفیر بنا کے آپ کے پاس بھیجوں گی اور وہ گزارش آپ سے کروں گی۔ نبی علیہ السلام کمرے سے باہر تشریف لے گئے، جس غار میں پناہ لی ہوئی تھی اس سے باہر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں تو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ اپنے ابا جان سے کہنا کہ یا نبی اللہ جو چادر آپ وحی کے وقت اوڑھتے ہیں خدیجہ کی یہ آرزو ہے کہ اسی چادر میں خدیجہ کو کفن دیا جائے، اسی چادر میں دفن کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں میری اماں آپ سے وہ چادر طلب کر رہی ہیں جو چادر آپ اوڑھتے ہیں تو آپ پہ وحی نازل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فوراً وہ چادر اتارتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ جاؤ اپنی ماں کو بشارت دے دو کہ یہ چادر میں نے اسے عطا کر دی ہے۔ ابھی سیدہ فاطمہ وہاں سے جانے نہیں پاتی، جبرائیل حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ یہ چادر واپس لے لیجئے، یہ چادر آپ خود اپنے پاس رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدیجہ نے ہمارے لیے اپنا مال و دولت، اپنی لونڈی غلام اور اپنی اشرفیاں اور سامان تجارت دیا ہے، ہماری راہ میں دیا ہے، ان کا کفن بھی ہمارے ذمے ہے، جنت سے اور جنت کے بہترین حلوں سے اللہ تعالیٰ ان کو کفن عطا فرمائے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال 10 یا 11 رمضان المبارک میں ہوا۔ نبی علیہ السلام انتہائی افسردہ تھے۔ 2 شخصیات جو نبی علیہ السلام کا دفاع کیا کرتی تھیں یکے بعد دیگرے ان کا وصال ہو گیا۔ جناب ابی طالب کا وصال پہلے ہوا، سیدہ خدیجہ کا وصال 3 یا 5 دن بعد ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، غم کا سال قرار دیا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے جو محبت تھی اس کا اظہار بھی فرمایا۔ اس طرح اظہار فرمایا کہ جنازے کو خود کندھا دیا اور نبی علیہ السلام خود سیدہ خدیجہ کی قبر میں لیٹ گئے اور پھر سیدہ خدیجہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ تو نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے انتہائی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ان کا ذکر مبارک آتا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کی وفا شاریوں کو یاد فرمایا کرتے تھے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ اب امت پر بھی لازم ہے کہ اپنی اس عظیم ماں کو اپنی دعاؤں میں، اپنے خطبات میں، اپنی تقاریر میں اور جہاں پر گفتگو ہو رہی ہو وہاں پر اس عظیم شخصیت کو یاد رکھیں کہ جن کا ذکر نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، جن کی وفا شاریوں کا ذکر کرنا رسول اللہ کا مبارک طریقہ ہے، اور جن کی قربانیوں کا ذکر کرنا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قبر انور پر کروڑہ رحمت برکت نازل فرمائے۔ امت مسلمہ کو اور خواتین
اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ان جیسی پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جمیع امہات المومنین صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان